حسب معمول آج پھر سے وہی جھگڑا صبح ہی صبح میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں روز روز کے ہونے والے ان جھگڑوں سے بہت زیادہ اکتا گئی تھی۔ مجھے اب گھر کا ماحول زہر لگنے لگا تھا۔ میں ہر وقت دعائیں کرتی تھی کہ کاش میری جلدی سے شادی ہو جائے تو میں اس گھر سے رخصت ہو کر کہیں دور چلی جاؤں اور کبھی واپس اس گھر کا رخ نہ کروں۔ آج پھر سے بھائی وہی رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ مجھے نرمین سے شادی کرنی ہے، جبکہ امی انہیں سمجھا رہی تھیں کہ فی الحال ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ تمہاری شادی کا خرچہ اٹھا سکیں، جبکہ زینب بھی ابھی بیٹھی ہے، مجھے پہلے اس کا رشتہ کرنا ہے، پھر میں تمہارا ہاتھ مانگوں گی نرمین کی امی سے۔ مگر بھائی تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ ہر صورت امی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ جلدی سے میرا رشتہ نرمین کے لیے لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نرمین کی ماں اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیں اور میں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ ہمیشہ کی طرح امی اسے ٹال رہی تھیں۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے امی نرمین کو پسند نہیں کرتی اور وہ بس ہمیشہ ہی بھائی کو ٹالتی رہتی ہیں۔ ہم سب الگ الگ اس موضوع پر امی کو سمجھا چکے تھے۔ امی خدا کے لیے بھائی کی بات مان جائیں، اس کے دل پر تھوڑا سا رحم کریں، مگر امی تھیں کہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ زینب آپی کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی، مگر آنے والے ہر رشتے کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی کہ لڑکی اگر کم عمر ہوتی تو اچھا ہوتا، اور بھر بھر کے جہیز مانگتے۔ کیونکہ ان کی عمر تھوڑی سی بڑی تھی اسی لیے زینب کی جگہ ہر کوئی مجھے پسند کر لیتا، مگر اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ بیٹے کی اور بیٹی جو کہ چھوٹی ہے یعنی کہ میں، ان کا رشتہ تبھی ہوگا جب زینب کی شادی ہو جائے گی۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے، پہلے زینب آپی، پھر بھائی اور آخر میں۔ ابو کی وفات کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب ابو ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے امی نے سلائی کڑھائی کر کے ہم بہن بھائیوں کو پالا تھا، مگر جب سے بھائی جوان ہوا تھا تو انہوں نے ایک شو روم میں جاب شروع کر دی تھی۔ شو روم کا مالک بہت اچھا تھا، انہوں نے کم عمری میں ہی بھائی کو جاب پر رکھ لیا تھا۔ بھائی بہت محنت اور ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، جس وجہ سے شو روم کا مالک انہیں بہت سارے پیسے دے دیتا تھا، کیونکہ ان کو ہمارے گھر کے حالات کا اچھے سے پتہ تھا، کیونکہ وہ میری امی کی ایک جاننے والی کے شوہر تھے۔ ان کی منت سماجت پر ہی انہوں نے بھائی کو جاب پر رکھا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھائی اب نوکری بھی کرنے لگے تھے۔ زینب آپی امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھیں، جبکہ میں بھی ابھی پڑھ رہی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب کروں تاکہ گھر چلانے میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں، مگر میں تو اس غربت سے اکتا گئی تھی اور میں پڑھائی مکمل کر کے جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی اور اپنے گھر کی ہونا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی غربت دیکھی تھی۔ اب میں کوئی سکھ کا سانس لینا چاہتی تھی، مگر کچھ دن سے آئے روز ہمارے گھر میں بھائی کی شادی کو لے کر جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ امی اس بات سے خوفزدہ تھیں کہ بھابھی آ جائے گی تو بھائی ہم سے منہ موڑ لیں گے، اس کے کہنے میں آ کر سارا پیسہ اسی کو دے دیں گے، جبکہ ہمارا گھر بھائی کے رحم و کرم پر چل رہا تھا۔ مگر بھائی بھی اپنی طرف سے ٹھیک ہی تھے، ان کو اپنا گھر بھی بسانا تھا، آخر کب تک وہ کما کما کر امی کے ہاتھ پر رکھتے رہتے۔ ایک نہ ایک دن ان کو شادی تو کرنی تھی، تو اچھا ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی یعنی نرمین سے شادی کرتے۔ نرمین بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تھا۔ اس کی امی جب بھی کچھ بناتی تو اس کے ہاتھ ہمارے گھر بھجوا دیتی تھیں۔ بھائی اکثر نرمین کو دیکھ کر ایک دم سے رک جاتے اور بس اسی کو دیکھتے رہتے۔ نرمین بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ نرمین کے والد بینک میں جاب کرتے تھے اور بھائی کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، فائنینشلی طور پر بھی نرمین کے والد ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ان کا ویسے تو کوئی لالچ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ نرمین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جہاں تک امی کی رائے تھی کہ وہ بھائی کو کسی امیر گھر سے بہو لا کر دیں گی، مگر بھائی یہی کہتے تھے کہ نرمین کے والد کے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے دل کی سننی چاہیے۔ یہ باتیں سن سن کر اب میرا دماغ دہی بن چکا تھا۔ میں مزید اس ٹاپک پر کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر پڑھائی کا بھی پریشر تھا، میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ نرمین اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، مگر اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بھولے سے بھی تمہیں نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے نرمین کو گھر پر نہیں لانا۔ نرمین کو دیکھ کر اکثر عدنان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہی شادی کی رٹ لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، گھر کا سکون تک حرام ہو جاتا ہے۔
نرمین اور میرا ہنسنا بولنا لگا رہتا تھا، مگر امی کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ امی نہیں چاہتی تھی کہ نرمین ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی کی یادیں تازہ ہو جائے اور پھر سے ہمارے گھر میں کوئی نیا ہنگامہ برپا ہو جائے۔ مگر بھائی تو پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے ہی نہیں، وہ امی کی یہ بات ہرگز نہیں مان رہے تھے۔ میں اپنی چائے لے کر چھت پر چلی گئی اور چائے کے سپ لے کر نیچے دیکھنے لگی۔ گلی کے آتے جاتے لوگ، ہماری گلی میں بہت گہما گہمی رہتی تھی، اسی لیے میں اکثر شام کی چائے لے کر اوپر چلی جاتی تھی اور چائے پیتے وقت اپنے محلے والوں کا تعاقب کرتی۔ یہ منظر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک بہت خوبصورت لڑکا دکھائی دیا جو بلیک سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت باروب تھی، وہ رنگت کا بہت زیادہ سفید تھا۔ اس نے کالا سوٹ بوٹ اور کالا چشمہ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی گھڑی مزید اس کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اتنا خوبصورت آدمی آج سے پہلے اپنے محلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کار سے اترا اور سامنے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے ہٹنے کا بولا۔ اس کی کار بہت بڑی تھی۔ اس کے پاس سبزی والے کھڑے تھے، اس نے ان کو اشارہ کیا تو ان سب نے اس کو جگہ دے دی اور پھر وہ کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کی ایک جھلک نے جیسے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، آج سے پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے۔ میں دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ سنبھل جا مہوش، ابھی اماں کے بھائی والے مسئلے سلجھے نہیں ہیں، تو ابھی سے اپنا دل ہارنے بیٹھی ہے۔ میں نے چائے ختم کی اور نیچے چلی آئی۔ زینب آپی معمول کے مطابق بہت زیادہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی عمر اب بڑھتی جا رہی تھی، آسانی سے کوئی بھی رشتہ ملنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ زینب آپی کی پریشانی دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی بے سکونی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے دل کا حال تو میں اچھی طرح سے جان سکتی تھی، آخر ایک بہن ہی ایک بہن کی ہمدرد ہوتی ہے۔ امی نے اور زینب نے کھانا بنایا، ہم سب نے مل کر ساتھ کھانا کھایا۔ بھائی کا منہ لٹکا ہوا تھا، میں انہیں چڑھانے لگی۔ ہم سب کے الگ الگ کمرے تھے، میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، پیپرز کی تیاری کرنے لگی۔ میں کمرے میں آئی، کتابیں کھول کر ٹیبل پر رکھ دی اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے ایک خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور واپس بیٹھ گئی۔ اچانک سے میری نظر ٹیبل کی جانب اٹھی جہاں پر ایک لال رنگ کا گلاب رکھا ہوا تھا۔ میں چونک گئی کیونکہ زینب تو کہیں آتی جاتی نہیں تھی، اور بھائی کو کیسے میرا خیال آ گیا کہ وہ میرے لیے گلاب لے کر آئے۔ آخر یہ گلاب کہاں سے آیا تھا؟ میں نے اس گلاب کو اٹھایا اور سونگھا تو اس سے مجھے بہت اچھی مہک آنے لگی۔ اچانک سے میرے اوپر ہلکی سی غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اسی آدمی کا چہرہ سامنے آنے لگا جس کو شام کے وقت میں نے گلی میں دیکھا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے میں نے آنکھیں کھول لی۔ میں خود کو فی الحال کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں اپنے دل کے جذبات کو یہیں پر روک دینا چاہتی تھی۔ میری ماں کی تمام امیدیں مجھ سے ہی وابستہ تھیں، اب تو وہ بھائی سے بھی خفا رہنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور وہ گلاب کا پھول وہیں رکھ کر میں سو گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، جبکہ معمول کے مطابق میں 12 بجے سوتی تھی کیونکہ مجھے نوٹس بنانے ہوتے تھے۔ میں دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں حیران رہ گئی کہ آج اتنا سویرے میں کیسے سو گئی، جبکہ میں تو بہت لیٹ سوتی ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے پیاس کی شدت ستانے لگی۔ میں نے جیسے ہی اپنے قدم فرش پر رکھے تو مجھے اپنے پیروں کے نیچے کسی نرم سی چیز کا احساس محسوس ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا تو فرش پر تمام گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں دنگ رہ گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں یہ زینب کی کوئی شرارت تو نہیں، یا پھر عدنان میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے؟ میں نے اس ٹیبل پر دیکھا تو وہ گلاب کا پھول اب بھی وہیں پر موجود تھا، مگر وہ مرجھایا نہیں تھا۔ میں اٹھی اور باہر آ گئی۔ میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، گھر کی تمام لائٹس بند تھی۔ میں کچن سے پانی لینے گئی، میں نے پانی کا جگ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آنے لگی تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ ایک عجیب سی خوشبو تھی جو میری سانسوں میں اندر تک سما گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ان پھولوں کی طرف دیکھنے لگی جو میرے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا
اور کون کر رہا تھا۔ فی الحال تو میرا شک میرے بھائی اور بہن کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنا خاص کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا اور میرا کمرہ تو بالکل سائڈ پر تھا، یہاں پر تو کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور قریب میری کوئی برتھ ڈے وغیرہ بھی نہیں تھی جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ میرا بھائی یا میری بہن مجھے سرپرائز دینے لگے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں نے پانی پیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس خوشبو کا احساس مجھے مسلسل سکون دے رہا تھا اور میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح میرے سامنے ایک نیا ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو گھر میں کوئی مہمان موجود تھے۔ میں نے جلدی سے تیار ہو کر کالج کے لیے جانا چاہا، مگر مجھے امی نے روک لیا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، آؤ آپی کی کچن میں مدد کر دو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میری پڑھائی بہت ضروری ہے، مگر امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ہال میں ہلکے سے جھانکا تو ایک بڑی عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو اکیلی آئی تھی اور چہرے سے کافی غصے والی لگ رہی تھی۔ میں آپی کے پاس کچن میں چلی گئی۔ آپی سے پوچھا کہ آپ کو میری مدد کی کوئی ضرورت تو نہیں؟ آپی بہت خاموش تھی، میری طرف ایک نظر دیکھا جیسے وہ ابھی رو دیں گی۔ ان کی آنکھیں تھوڑی تھوڑی بھری ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے ٹرے لی اور میں چائے دینے چلی گئی۔ جب میں نے چائے ٹیبل پر رکھی تو وہ عورت مجھے گھورنے لگی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں نے ان سے سلام دعا کی۔ میں یونیفارم میں تھی اور امی سے جانے کے لیے کہا تو امی نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جاتے جاتے یہ سنا کہ اس عورت نے امی سے کہا کہ اس کا رشتہ کہاں کر رہی ہو۔ امی نے کہا کہ یہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی شادی کا ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ ہماری طرف سے ہاں سمجھیں اور زینب کی انگیجمنٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ لڑکا تو کوئی ان کے ساتھ تھا ہی نہیں، نہ جانے امی کا کیا ارادہ تھا۔ میں اس سب سے انجان تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر زینب سے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکا دیکھا ہے؟ تو زینب نے کہا کہ وہ ایک بچی کا باپ ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی کی لگ بھگ عمر 40 سال ہے۔ یہ سنتے ہی میں دنگ رہ گئی۔ امی اس طرح کیسے آپی کا رشتہ ایک 40 سالہ آدمی سے کر رہی تھی؟ میں تو بہت غصے میں آ گئی۔ آپی بہت مایوس تھی۔ آپی نے مجھے منع کر دیا کہ تم امی سے کچھ بھی نہیں کہو گی، تم تو جانتی ہو کہ آج کے دور میں رشتہ ملنا کتنا مشکل ہے، اب اگر یہ رشتہ آ ہی گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، تم خاموش رہو، امی بڑی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گی ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر اب کچھ خاموش ہو گئی تھی۔ آج میرا پیپر تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور بھائی سے کہا کہ آپ مجھے ڈراپ کر دیں۔ بھائی مجھے بائک پر بٹھا کر چلنے لگے کہ سامنے نرمین بھی اپنے بھائی کے ساتھ کار میں کالج کے لیے جا رہی تھی۔ اکثر نرمین مجھے کہا کرتی تھی کہ تم میرے ساتھ جایا کرو، مگر امی مجھے ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ نرمین کا بھائی کافی بڑی عمر کا تھا، اس کی ایک بار طلاق ہو چکی تھی اور اس کی طلاق کی وجہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا کہ اس کی بیوی نے خاموشی سے ہی اس سے طلاق لے لی تھی اور ان لوگوں نے اس بات کو جیسے زمین میں دفنا دیا تھا، کسی کو بھنک تک نہ ہونے دی تھی۔ ان کی ابھی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اب تو لگتا تھا جیسے نرمین کے بھائی کا شادی کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اتنے کھوئے کھوئے سے رہتے تھے جیسے اس سارے ماحول سے غافل ہوں۔ وہ ایک بہت بڑی جگہ پر بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، وہ کسی کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ ان کا گھرانہ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ نرمین کا گھر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، جیسے ایک بڑے سے بنگلے نما۔ نرمین کے بھائی کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی تھیں۔ نرمین کے بھائی کو دیکھ کر میں اکثر گھبرا جاتی تھی۔ ان کی آواز شدید بھاری تھی اور پھر وہ اکثر کام بھی اسی طرح کے کرتے تھے۔ وہ اکثر آفس سے واپس آ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے جو انہوں نے خاص اپنی کتابوں کے لیے بنایا ہوا تھا اور اس میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نرمین نے بھی آج تک وہ کمرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کے بھائی نے وہاں جانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے تھے، اسی لیے بھائی مجھے بائک پر ہی کالج ڈراپ کرتے اور خود شو روم چلے جاتے۔ نرمین نے بھائی سے صاف کہہ دیا تھا کہ جلد از جلد میرے گھر رشتہ بھیجو۔ اس کے بعد نرمین بھائی سے تھوڑی کھینچی کھینچی سی رہتی تھی۔ نرمین بھی اپنی جگہ پر درست تھی، وہ کسی بھی غلط رشتے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ ان کی منگنی پکی کر دی جائے، پھر نرمین کی پڑھائی کے بعد جب بھائی کی کوئی جاب لگ جائے تو نرمین اور ان کی شادی کروا دی جائے۔
مگر امی تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آج جب نرمین اور بھائی کے بیچ میں نے یہ بے رخی دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ہمیشہ سے میں دیکھتی آ رہی تھی کہ بھائی اور نرمین ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے تھے، اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ان دونوں کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے، اچھی خاصی دوستی تھی، مگر امی کے اس رویے کی وجہ سے اب نرمین بہت خاموش رہتی تھی، اور وہ ہمارے گھر بھی بہت کم آتی تھی، بلکہ اب تو آتی نہیں تھی۔ مگر جب نرمین میرے گھر آتی تھی اور میرے کمرے میں بیٹھ کر ہم اکٹھے پڑھائی کرتے تھے تو بھائی کی مسکراہٹ تو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اور وہ بہانے سے میرے کمرے میں آ جاتے تھے اور ہر بار پوچھتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، مہوش تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ اور میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ ساری چیزیں نرمین کے لیے کی جا رہی ہیں۔ آج جب میں بھائی کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی تو میری نظریں ایک کالے رنگ کی کار پر پڑی، جس میں نے اسی شخص کو دیکھا جس کو میں نے اپنے کل محلے میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت رکھتا تھا۔ اچانک سے سگنل پر بائک رکی اور اس کی کار بھی رک گئی۔ اس نے شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں تو خود میں جیسے سمٹ کر رہ گئی، آخر وہ میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ پھر بھائی نے بائک چلائی اور ہم لوگ چلے گئے۔ شام کے وقت جب میں واپس لوٹی تو گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ امی اور آپی بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ان سے اس گھبراہٹ کی وجہ پوچھی تو آپی نے بتایا کہ نہ جانے کیوں کچن کے سارے برتن نیچے پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کچن میں ادھم مچا دی ہو، مگر ہم نے کسی بھی چیز کی آواز نہیں سنی، حالانکہ ہم اسی گھر میں موجود تھے، کہیں باہر نہیں گئے تھے۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کچن میں اتنی گہما گہمی ہوئی ہو اور ہم نے کچھ بھی نہ سنا؟ امی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں اور وہ تسبیح کے دانوں پر کچھ ورد کر رہی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اور پھر اچانک سے مجھے کل والا واقعہ یاد آیا کہ میرے کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور مجھے اپنی ٹیبل پر بھی ایک گلاب ملا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میرا کمرہ اب بالکل صاف ستھرا تھا، مجھے آس پاس یا کہیں بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے یونیفارم تبدیل کیا۔ مجھے بھوک کی شدت ستانے لگی، مگر گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میں خاموش ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اچانک سے ایک ہوا کا جھونکا چلا جو میرے چہرے سے لگ کر گزرا، جس میں پھر سے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی جو کل رات مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے چونک کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، جبکہ ہوا کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے آنکھیں بند کی تھیں تو اسی ہوا کے جھونکے نے مجھے گھیرا تھا۔ پھر اب یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اٹھی اور اپنے کھانے کے لیے کچھ کچن سے لینے گئی۔ آپی روزانہ کی طرح چائے کے ساتھ سنیکس بنا رہی تھی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ میں نے چائے اور سنیکس اٹھائے اور اوپر چلی گئی، کیونکہ یہ میری عادت تھی۔ اوپر 4 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیبل پر سنیکس رکھے اور چائے لے کر پھر سے نیچے دیکھنے لگی۔ میں چائے کے آہستہ سپ لے رہی تھی کہ مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے چونک کر پیچھے دیکھا تو میری پلیٹ خالی تھی، اس میں کوئی سنیکس نہیں تھے۔ میں دنگ رہ گئی اور میں کپ کو وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی، کیونکہ بھائی بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا، وہ رات کے ٹائم آتے تھے، تو یہ شرارت کون کر سکتا تھا؟ میں اب بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک سے میری زندگی میں یہ کیسا موڑ آ گیا تھا جو مجھے اس قدر خوف میں مبتلا کر رہا تھا؟ میں نیچے آئی تو میں بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ آپی اور امی بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ وہ ہال میں ہی بیٹھ کر چائے پی رہی تھیں۔ میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بالکل خاموش تھی، آنکھیں ایک جگہ ٹکائے میں ایک ہی جگہ کو گھور رہی تھی، مگر میں نے اپنی زبان پر تالے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ سب میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات چل رہی تھیں، میں اپنی طرف سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک سے میرے فون پر بیل بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو نرمین کی کال تھی۔ امی نے جھٹ سے سوال کیا کہ فون پر کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ امی نرمین ہے، وہ کوئی کتاب مانگ رہی ہوگی۔ امی نے غصے سے منہ بنا لیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھوئے اور نرمین کو کال ملائی تو نرمین نے مجھے گھر پر بلایا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی اور اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
اس نے اپنی مطلوبہ کتاب مانگی جو میں اپنے ساتھ اس کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے گھر پہنچی تو اس کی امی بھی کچن میں مصروف تھی اور نرمین باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے وہ کتاب دی۔ اس نے جیسے ہی کتاب کھولی تو کتاب میں سے ڈھیر ساری گلاب کی پتیاں نکلنے لگی۔ نرمین نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے مہوش، اب تم بھی اپنے بھائی کی طرح کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہو کیا؟ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ نہیں یار نرمین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ ساری باتیں میں نرمین سے کر بھی دوں تو وہ میری کسی بات کا بھی یقین نہیں کرے گی اور الٹا وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے وہ ہمارے گھر سے رشتہ جوڑنے سے انکاری ہو جائے۔ میں نے بھی اب چپ سادھ لی۔ ان کی امی بہت زیادہ اچھی تھی، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ بھائی پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی سے ہی کرنا چاہتی تھی، پھر وہ چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کے دل کی خواہشات کا اس طرح سے احترام کر رہی تھی۔ میں جب بھی ان کی طرف جاتی تھی تو وہ ہم دونوں کے لیے ضرور کچھ کھانے کو بناتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، ان کے ہاتھ کی بنی ہر چیز مجھے بہت زیادہ پسند تھی، مگر جب بھی وہ بریانی بناتی تو نرمین کہتی کہ میں مہوش کو بلا لوں۔ آج نرمین کی امی نے مجھے روکا ہوا تھا، وہ میری پسند کی بریانی بنا رہی تھی۔ نرمین اپنی کتاب دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ میں بچپن سے یہاں آتی رہتی تھی، مگر آج تک میں نے نرمین کے بھائی کا کمرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کمرہ کتابوں سے بھر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کون سی کتابیں لایا کرتے تھے جو گھر والوں سے اتنا چھپا کر رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی بھی گھر میں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں یوں ہی چلتے چلتے اس گیلری تک پہنچ گئی جہاں پر اس کے بھائی کا کمرہ بنا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اچانک سے میری نظر صوفے پر گئی۔ اس کمرے میں صوفے پر وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو میں نے اس دن اپنے محلے میں دیکھا تھا، اور پھر اس دن اس کار میں دیکھا تھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت چونک گئی اور جلدی سے نرمین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں وہاں کھڑے ہو کر ان کی کوئی بات سن لیتی تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ وہ کون ہے اور نرمین کے بھائی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یا پھر وہ اس کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ مگر میں بنا کچھ سوچے سمجھے نرمین کے پاس واپس آ گئی۔ نرمین مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے مہوش، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا کہ میں وہاں گئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ پاگل، مروا دیتی، اگر بھائی نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہو جاتے۔ تم کیوں گئی تھی وہاں؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم مجھے بتاتی تو میں یقیناً تمہیں روک لیتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے قدم کب اس گیلری کی طرف اٹھ گئے جہاں تمہارے بھائی کی کتابیں رکھی تھیں۔ مگر نرمین، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے بھائی کے ساتھ کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، کیا کہا؟ کوئی بھی تو نہیں، بھائی تو اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتے، تو ان کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے خیال سے اکیلے ہی ہیں کمرے میں۔ میں نے کہا نہیں نرمین، میں نے ان کے ساتھ کسی کو بات کرتے دیکھا ہے، اور وہ لڑکا میں پہلے بھی اپنے محلے میں دیکھ چکی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ جب نرمین واپس آئی تو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی مہوش کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بالکل اکیلے کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ باہر ہی دروازہ بھی ہمارے سامنے تھا اور کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں اب ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھا تھا نرمین کے بھائی کے کمرے میں۔ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اس کے بھائی کے ساتھ ضرور ہے۔ ہم نے بریانی کھائی اور پھر میں گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، اسکارف اتار کر میں نے ہولڈر پر رکھ دیا اور لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ امی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے چائے پر بلا رہی تھی۔ میں اٹھی، میرا شاور لینے کو بہت دل کر رہا تھا کیونکہ گرمی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنی الماری کھولی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میری الماری میں سامنے ہی ایک تحفہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھایا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مہوش نام دیکھ کر میں اس تحفے کو چاروں طرف سے دیکھنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اس میں آخر کیا ہوگا اور یہ میری الماری میں کیسے آیا ہوگا۔ جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں 2 شیشے کے گڈا گڈی تھے جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔
मैंने उसे खोलकर टेबल पर रखा और उसको यहाँ वहाँ से देखने लगी। जब मैं बाहर आई तो मैं बहुत खामोश सी थी। मैं आज छत पर भी नहीं गई थी और यहीं सबके साथ बैठकर ही चाय पीने लगी थी। अम्मी ने मुझे इस तरह खामोश देखकर मेरी खामोशी की वजह पूछी। क्या बात है महवेश, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैंने फौरन अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, मेरे कमरे में कौन गया था? अम्मी ने कहा कि तुम्हारा कमरा तो तुम्हारे जाने के बाद से बंद ही रहता है। हमें क्या ज़रूरत है? तुम्हारे कमरे में कौन सा हमारा कीमती ख़जाना रखा हुआ है जो हम तुम्हारे कमरे में जाकर उठाएंगे? अदनान भी घर पर मौजूद नहीं था और ज़ैनब तो वैसे ही बहुत खामोश सी रहती है। उसे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये आखिर किसने रखा होगा। ये दिन तो मेरा इन्हीं सोचों में और उसी शो पीस को देखते हुए गुजरा था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो शो पीस मेरे टेबल पर मौजूद था। अगली सुबह मैं उठी और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। मैंने जैसे ही अलमारी खोली तो मैं दंग रह गई। मेरी अलमारी में अब एक नया तोहफा रखा हुआ था। मैंने उसको खोला तो उसमें एक लाल रंग की बहुत ही खूबसूरत सी गुड़िया थी जो शीशे की बनी हुई थी। उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत और बहुत ज़्यादा कीमती थी। मैंने वो तोहफा भी खोल कर टेबल पर रख दिया और उसे देखने लगी। आखिर कौन हो सकता है? ये किसकी हरकत है जो हमारे घर में घुसकर मेरी अलमारी के अंदर इतने कीमती तोहफे रख रहा है और घर में किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो रही? ना ज़ैनब के पास इतने पैसे थे और ना ही अदनान के पास इतनी फजूल खर्चियों का टाइम था और ना पैसा था जो वो मेरे लिए ये सब कुछ लेकर आता। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपनी इस परेशानी को दूर करना चाहती थी। ना जाने क्यों, मगर फिर भी मेरे जहन पर वही काले सूट वाला आदमी सवार हो गया था। मुझे बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। घर में गहमा गहमी का माहौल था। आपी की इंगेजमेंट की रस्म रख दी गई थी और इस जुमे को आपी की इंगेजमेंट थी। जब से आपी की शादी की बात घर में चल रही थी, घर में एक अजीब ही हंगामा बरपा हो गया था। कभी किचन के बर्तन सारे टूटे पड़े होते थे तो कभी घर में गमले टूट जाते थे, कभी रखे खुद शीशे का गिलास नीचे गिर जाता था। हम सब बहुत परेशान थे। यकीनन ये कोई आसेब का साया था जो आपी की शादी का सुनकर तैश में आ गया था। शायद आपी का रिश्ता कहीं ना होने में भी इसी बात का दखल था कि आज तक आपी का रिश्ता भी कहीं नहीं हो पा रहा था। आपी की बात तो अपनी जगह थी, मगर अब मेरे लिए एक नया ही मसला पैदा हो गया था। मैंने किसी को भी इस बात की भिनक नहीं पड़ने दी थी, वरना मेरी माँ तो पूरे मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती कि उनकी बेटी के आशिक उनके लिए इतने महंगे महंगे तोहफे तहाइफ भिजवा रहे हैं। मुझे यकीन था कि मैं अगर अम्मी से ये बात करूंगी तो ये बात यकीनन बाहर निकलेगी और फिर बात सारे मोहल्ले तक पहुंच जाएगी। मैं बहुत परेशानी का शिकार थी। अम्मी और आपी बाजार गई हुई थी एंगेजमेंट की शॉपिंग करने। मैंने सोचा कि मैं नरमीन की तरफ एक चक्कर लगा आया हूँ। मैं जैसे ही नरमीन के घर गई तो नरमीन शावर लेने के लिए गई हुई थी। मैं बाहर ही हॉल में उसका इंतज़ार करने लगी तो अचानक सामने से मजहर को आते देखा। मजहर जो नरमीन का भाई था, जो अक्सर खामोश रहता था, वो मुझे देखकर वहीं रुक गया और गौर से मुझे देखने लगा। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी जो यकीनन किसी जादू टोने की लग रही थी। उसके हाथ में ये किताब देखकर मैं दंग रह गई। उसके हाथों में पहनी हुई अंगूठियां भी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ दिला रही थी और अब उसका इस तरह से मुझे देखकर घूरना मुझे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर रहा था। आंटी मुझे नरमीन का इंतज़ार करने के लिए यहीं बिठा कर गई थी। अगर मैं अचानक से घर चली जाती तो आंटी को बहुत अजीब लगता। कुछ ही देर में नरमीन वापस आ गई तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे भाई के हाथ में मैंने एक किताब देखी थी जो यकीनन किसी इल्म के मुतालिक थी। तो नरमीन ने मुझे बताया कि हाँ, भाई अक्सर ऐसी तावीज़ वगैरह की किताब पढ़ते रहते हैं, मगर वो अपने काम में किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, ख्वाह वो अम्मी ही क्यों ना हो। हमारे घर में जो कुछ हो रहा था और फिर नरमीन के भाई के हाथ में ये किताब देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था कि नरमीन का भाई मजहर मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों देख रहा था, जैसे वो मेरा हाल बहुत अच्छे से जान चुका था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे वहाँ पर भी सुकून महसूस ना हुआ। मैंने नरमीन से कहा कि अम्मी और आपी अब वापस आ गई होंगी, अब मुझे भी घर जाना चाहिए। और फिर मैं घर वापस आ गई। अब ये रोज़ाना होने लगा था। जब मैं सुबह को कपड़े तब्दील करने के लिए अलमारी खोलती
تو سامنے مجھے ایک تحفہ پڑا ملتا جو نہایت ہی قیمتی اور خوبصورت ہوتا۔ شادی کی گہما گہمی میں امی اور آپی بھی میرے کمرے میں نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ میرے ٹیبل پر رکھے تمام تحفے وہیں پر پڑے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھے تھے۔ آج پھر میں چھت پر چائے لے کر چلی گئی اور نیچے گلی میں دیکھنے لگی۔ چائے پیتے پیتے میں ادھر ادھر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر ہمارے گیٹ پر پڑی، جہاں وہی کالے سوٹ والا لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، بلکہ سامنے آتا عدنان مجھے دیکھ کر چونک گیا اور بولا کہ اس وقت دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ اندر آ گیا اور کچھ سامان مجھے دیا جو آپی کی انگیجمنٹ کے لیے تھا۔ میں امی کی طرف وہ سامان دینے چلی گئی۔ امی اور آپی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، مگر میرا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا تھا۔ میں ابھی آپی کا سامان دیکھنے لگی۔ آپی بہت خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر ایک سکون سا چھایا ہوا تھا۔ محلے والوں کی باتیں سن سن کر، اس کے رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے جو محلے کی عورتیں ہمارے گھر آ کر کرتی تھیں، وہ سن سن کر تو آپی کا چہرہ ہی بالکل ماند پڑ گیا تھا۔ محلے والوں کی باتوں سے آپی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جو بھی آتا امی سے صرف آپی کے لیے ہی پوچھتا رہتا کہ اتنی عمر نکل گئی، ابھی تک اس کا کہیں رشتہ نہیں طے ہوا۔ امی یہ سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو جایا کرتی تھیں، مگر نہ جانے آپی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ آپی کا کہیں پر بھی رشتہ نہ ہو پاتا، جبکہ آپی شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھیں اور گھرداری بھی انہوں نے بہت سلیقے سے سیکھی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپی کے نکاح کے بعد ہی میں امی سے اپنی پریشانی شیئر کروں، تاکہ وہ کسی عامل وغیرہ کو بلوا کر میری پریشانی کا حل نکلوائیں، اور یہ تمام تحفے بھی میں امی کو دکھا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ امی بھی مجھ پر شک کرنے لگ جائیں۔ میں اپنے کردار پر کوئی بھی تہمت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان سب تحفے تحائف سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی مجھ پر عاشق تھا جو سارے تحفے مجھے بھجواتا تھا، مگر وہ تحفے میں نہ کسی کو لے کر آتا دیکھتی تھی اور نہ ہی اپنے کمرے میں رکھتا دیکھتی تھی۔ کیسے غیبی طور پر یہ تمام تحائف میرے کمرے میں پہنچ جاتے تھے؟ اب میں ان سب سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی اور کافی سارے تحفے ٹیبل پر پڑے تھے، جن میں سے اکثر گڑیا گڈے ہی ہوا کرتے تھے۔ امی سمجھ گئی تھی کہ شاید میں پڑھائی کا سٹریس لے رہی ہوں۔ میں نے کالج سے بھی کچھ دن کی چھٹی لے رکھی تھی اور اب میں مکمل طور پر آپی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی ذہن پر زور ڈال کر ان سب مسائل کا حل نکال لینا چاہیے۔ امی اب اس عمر میں تھیں کہ میں ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی نرمین، مگر نرمین کے بھائی سے بھی مجھے بہت خوف آ رہا تھا، اسی وجہ سے میں نرمین سے بھی کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اور اب تو نرمین کا بھی ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ امی نے سوچ لیا تھا کہ آپی کی شادی کے بعد بھائی اور نرمین کی بھی انگیجمنٹ کر دوں گی۔ رات کا وقت تھا، میں بیڈ پر لیٹی تھی اور ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے اور یہ سب کون کر سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں اس طرح سے اچانک توڑ پھوڑ کا ہونا مجھے کوئی عام بات نہیں لگ رہی تھی۔ آخر اس شخص کا نرمین کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر ہمارے گھر میں بہت سے نئے مسائل نے جنم لے لیا تھا۔ کبھی گملے خود بخود گر کر ٹوٹ جاتے تو کبھی برتن ٹوٹ جاتے، جیسے ہمارے گھر پر کسی جنات کا سایہ پڑ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی سے اس بات کا ذکر کروں گی۔ آج جب میں باہر نکلی تو گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو امی مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ امی اپنے کمرے میں ہوں گی، تو میں انہی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے کہا جی بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا امی مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ گھر آسیب زدہ ہے یا پھر کوئی ہم پر جادو ٹونا کروا رہا ہے؟ امی میری بات سن کر ششدر سی رہ گئی اور مجھے کہا کہ میں خود بہت پریشان ہوں، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آج صبح ہی زینب پر گملہ گرتے گرتے بچا ہے، اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو اس کی شادی میں بھی مسئلے پیدا ہو سکتے تھے۔ امی اب نرمین کہاں ہے؟ میں نے امی سے پوچھا۔ امی نے کہا کہ چھت سے کپڑے اتارنے گئی ہے۔ میں جلدی سے چھت کی طرف جانے لگی کہ اچانک سے مجھے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ میں اور امی زور سے بھاگے تو زینب سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون جاری تھا۔ ہم نے جلدی سے رکشے کو بلایا اور ہم زینب کو لے کر ہسپتال روانہ ہو گئے۔ زینب کے سر پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔
हम अस्पताल पहुंचे, उसे इमरजेंसी में दाखिल करवाया। उसके सर पर 4 टांके लगे। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। ना जाने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। एक बार भी निकाह होते होते रह गया था और अब भी ऐसा ही हुआ है। इससे अच्छा था कि मैं ज़ैनब का रिश्ता मज़हर को ही दे देती। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। अम्मी, मज़हर भाई से ज़ैनब का रिश्ता? अम्मी ने मुझे कहा कि हाँ, तुम लोग बहुत छोटे थे जब मैंने और नरमीन की माँ ने ज़ैनब और मज़हर का रिश्ता तय किया था। उन लोगों को शादी की काफ़ी जल्दी थी। मज़हर बार बार अपनी माँ को भेजता था कि हमें शादी करनी है। तब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं उनको मना कर देती थी कि अभी मेरी लड़की छोटी है और मेरे पास शादी करने के वसाइल भी नहीं है। इस बात पर मैंने गुस्से में आकर ये रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था जो बचपन से तय था। फिर उन्होंने जल्द ही मज़हर की शादी कर दी और फिर मज़हर का भी वो घर ना बच सका और ज़ैनब को भी ऐसी चुप लगी कि आज तक उसका दिल फिर से सही नहीं हुआ और वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। मेरी की गई एक गलती की सज़ा मेरी बच्ची को उम्र भर भुगतनी पड़ी और उसका कोई रिश्ता भी ना हो सका। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मेरी बात माने। मज़हर भाई अब भी ज़ैनब आपी के इंतज़ार में बैठे हैं। आपको उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके उनसे सुलह कर लेनी चाहिए और नरमीन और अदनान का रिश्ता भी तय कर देना चाहिए और मज़हर भाई का हाथ भी आपी के हाथ में दे देना चाहिए। शायद उन्हीं की आह लग गई है कि आपी का कहीं भी निकाह नहीं हो पाता। जब आपी के ससुराल वालों को पता चला कि हमारे घर में आसेब हैं तो उन्होंने भी फ़ोन करके अम्मी से ये रिश्ता ख़त्म करने की माजरत कर दी कि ऐसा ना हो कि ये लड़की हमारे घर में भी अपने साथ साथ आसेब लेकर आ जाए। जैसे ही आपी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो हम उसे घर ले आए। आपी अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। नरमीन भी आ गई थी और नरमीन की माँ भी आपी को देखने आ गई थी। नरमीन की माँ को भी आपी शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने मज़हर भाई से आपी के रिश्ते के लिए बात की तो वो एकदम से खामोश हो गई। वो शायद अब भी नाराज़ थे और बहुत गुस्से में वहाँ से चले गए। सब लोग घर वापस चले गए तो मैं भी सोने लगी। सुबह को उठकर जब मैंने अलमारी खोली तो आज फिर से वही लाल रंग की गुड़िया जो शीशे की बनी हुई थी मेरी अलमारी में जगमगा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी। मैंने वो गुड़िया उठाकर ज़मीन पर दे मारी। जैसे ही वो गुड़िया ज़मीन पर किरचियों की मानंद बिखरी तो जैसे मेरे हवासों ने काम करना छोड़ दिया और मैं धड़म करके ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मैंने देखा कि जैसे ही मैंने वो गुड़िया तोड़ी तो उस काले अमल का असर भी मेरे घर से ख़त्म हो गया। गनूदगी की हालत में मैंने देखा कि कई किस्म के जिन्नात हमारे घर पर हावी हो चुके थे। कुछ छत पर, कुछ मेरे कमरे में, कुछ आपी के कमरे में और कुछ बाहर, सब अलग अलग शक्लों में थे। एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी जिस पर वो लड़का बैठा हुआ था जो उस दिन मुझे काले सूट में नजर आया था। ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि आखिर इसका क्या अमल है मेरी जिंदगी में। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम? तो वो खबासत से हंसने लगा। उसने कहा, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ जिसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। मैं उसे देखती रही। मेरी ज़िंदगी को आखिर कौन बर्बाद करना चाहता है? तो वो हंसने लगा। उसने कहा कि मज़हर तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। वो तुम लोगों से अपना इंतकाम लेना चाहता है जो आज से कई साल पहले तुम लोगों ने ज़ैनब का रिश्ता उससे तोड़ा था। वो इस बात का तुम लोगों से बदला लेना चाहता है। उसके दिल में जलती हुई आग अभी तक नहीं बुझी और वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके ज़ैनब और तुम्हारे घर वालों से बदला लेना चाहता था। मगर इस सारे अमल को मुकम्मल होने में अभी बहुत अरसा बाकी था। तुमने वो लाल रंग की गुड़िया तोड़कर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और मुझे उसकी कैद से आज़ाद कर दिया। उसने अपने अमलों की ताकत से मुझे कैद किया था और तुम्हारे बार बार सामने आने पर भी उसका हाथ था। वो मेरे ज़रिए तुम पर काला जादू कर रहा था और तुम पर बुरी लड़की होने का इल्ज़ाम लगवा रहा था। मेरे ही ज़रिए वो तुम्हें तोहफे तोहफ़े भिजवा रहा था। वो अपनी मोहब्बत की आग में आज तक चल रहा है, मगर तुमने वो लाल रंग की गुड़िया गिरा कर मुझे उसके अमल से आज़ाद करवा दिया है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसका ऐसा कहना था कि झट से मेरी आंखें खुल गई। मैंने उठकर देखा तो अब मेरे कमरे में कोई भी तोहफा मौजूद नहीं था। जो गुड़िया वहाँ गिरकर टूटी थी वो भी अब मौजूद नहीं थी, बल्कि मेरा फर्श बिल्कुल साफ शफाफ था। मज़हर को ये सारा अमल करते कई बरस लग चुके थे। इस सब के करने में उसने खुद भी अपने लिए नहीं सोचा था
क्योंकि इसमें उसकी जान को भी खतरा था। मगर वो अपनी दुश्मनी की आग में सब कुछ भूल गया था। मैं जल्दी से उठी और बाहर की तरफ गई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से आपी के पास गई। आपी, आप ठीक हैं? आपी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर मजहर को ना जाने क्या हो गया। अम्मी और अदनान उसी की तरफ गए हैं। मैं समझ चुकी थी कि मजहर की जान भी अब खतरे में है, मगर मजहर को कुछ भी होने से मैं ही बचा सकती थी। मैं जल्दी से वहाँ गई, मजहर की किताबें खोलकर उनमें से एक मंत्र खोला और मजहर पर दम किया तो मजहर बिल्कुल ठीक हो गया और अम्मी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर ज़ैनब और मजहर की शादी करवा दी गई। मैंने भी मजहर को दिल से माफ़ कर दिया था और फिर नरमीन और अदनान की शादी भी हो गई। मैं अपने घर में एक जिन ज़ात पर आशिक हो गई थी। मेरे दिल में वो इस तरह बस गया था कि मैं उसे कभी भूल ही ना पाई।